अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। यूँ तो आपने मोहब्बत की बहुत सी बेशुमार दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। अबू आस पैसे से पहले एक दिन रसूलुल्लाह के पास आए और कहा कि मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जाकर हज़रत ज़ैनब से कहा कि तेरे खाला के बेटे ने शादी के लिए तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राजी हो। तो हज़रत ज़ैनब का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया और वो मुस्कुराई। रसूलुल्लाह इस बात को उनकी हाँ समझकर उठकर बाहर तशरीफ ले गए और अबू आस बिन रबी का रिश्ता हज़रत ज़ैनब के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है और ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का है। अबू आस से हज़रत ज़ैनब का बेटा अली और बेटी इमामा पैदा हुए। फिर इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप अल्लाह ताला के रसूल बन गए। अबू आस कहीं सफर में थे, जब वापस आए तो उनकी बीवी ज़ैनब इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए, हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। मेरे अबू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। हज़रत ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह के इस्लाम की खबर सुनकर अबू आस उठकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। हज़रत ज़ैनब खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मैं अपने अब्बू को झुटला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन हैं और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरे चचाजाद भाई अली इब्न तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं और तुम्हारा चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान भी मुसलमान हो चुका है। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अपने शौहर को इस्लाम की दावत देती हैं, जिसको अबू आस ठुकरा देते हैं। अब दोनों के दरमियान सबसे बड़ा मसला पैदा हो चुका था, जो था अकीदे का मसला। और ये सुनकर अबू आस कहने लगे, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबा व अजदाद को झुटला दिया, लेकिन मैं तेरे अब्बू को मलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबू आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का जमाना आ गया और हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे अपने शौहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने शौहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि गज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबू आस कुरैश की फौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुए। हज़रत ज़ैनब खौफज़दा थी कि इसका शौहर इसके अब्बा के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ए अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू को खो दूँ। अबू आस बिन रबी रसूलुल्लाह के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था और ये खबर मक्का पहुंच गई कि अबू आस जंग में कैदी बना लिए गए हैं। हज़रत ज़ैनब पूछती रही कि मेरे वालिद का क्या बना, और लोगों ने बताया कि मुसलमान ये जंग जीत गए हैं। इस पर हज़रत ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर पूछा कि मेरे शौहर का क्या बना, तो लोगों ने कहा कि इसको उनके ससुर ने जंग में कैदी बना लिया है। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि मैं अपने शौहर का फिदिया यानी दीद भेज दूंगी। शौहर का फिदिया देने के लिए हज़रत ज़ैनब के पास कोई कीमती चीज नहीं थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबू आस बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह एक एक कैदी का फिदिया वसूल करके उनको आजाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा खदीजा के हार पर नजर पड़ी तो हजूर ने रोते हुए पूछा, ये किसका फिदिया है। लोगों ने कहा कि ये अबू आस बिन रबी का फिदिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। और फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगो, ये शख्स बुरा दावान नहीं, क्या मैं इसको रिहा कर दूं? लोगों ने कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह। हजूर ने फिर फरमाया, अगर तुम सब इजाजत देते हो तो क्या मैं इसका हार भी इसको वापस लौटा दूं? तो लोगों ने फिर से कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार अबू आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। और फिर फरमाया, ए अबू आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? और उनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबू आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शौहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है। यानी अभी तक तो आप मियाँ बीवी थे, लेकिन नबूवत मिलने के बाद अब मुझे ये हुक्म है कि मियाँ बीवी मुसलमान होने चाहिए। इसलिए अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इस्लाम कबूल कर लेते या फिर वो अपनी बीवी को छोड़ देते। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि क्या तुम अब मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगे या मुसलमान हो जाओगे। अबू आस ने हजरत ज़ैनब को छोड़ने की हामी भर ली।
اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم اب میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے یا مسلمان ہو جاؤ گے؟ ابو عاص نے حضرت زینب کو چھوڑنے کی حامی بھر لی۔ دوسری طرف حضرت زینب اپنے شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو عاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو انہوں نے فوراً کہا، آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب نے کہا، کہاں؟ تو ابو عاص نے کہا کہ آپ اپنے باپ کے پاس واپس جانے والی ہو، اپنی تیاری کر لو۔ حضرت زینب نے پوچھا، کیوں؟ ابو عاص کہتے ہیں، میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب کہتی ہیں، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ تو ابو عاص کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت زینب سمجھ جاتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران ان کے لیے کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ ان کا شوہر شاید اسلام قبول کر کے ان کے لیے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو عاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ حضرت زینب کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ تو ابو عاص نے پھر سے جواب دیا کہ نہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو عاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ تو سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے سن لیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو عاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ بھی ہے کہ میں ابو عاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا، تو حضور فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں ہے۔ اس شخص نے آج تک مجھ سے جو بھی بات کی سچ کی اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر واپس چلا جائے، یہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن اگر تم لوگ نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر اس واقعے کو بیان کرنے میں مجھ سے کسی بھی لفظ کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال اس کو واپس نہیں کریں گے، اس کو جانے نہیں دینا چاہتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو عاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ نے زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ بھی ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت زینب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گی، اور گھر جا کر ابو عاص بن ربی سے کہا، اے ابو عاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہنا چاہو گے؟ لیکن پھر بھی ابو عاص نے کہا نہیں، اور وہ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ابھی باقی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا ہے۔ ابو عاص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ابو عاص کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگ گیا، ان کو صحابی کا رتبہ مل گیا۔ ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا اب مجھے اپنی بیوی زینب کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عاص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور زینب سے فرماتے ہیں، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے تم سے رجوع کی اجازت مانگنے، کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ اور یہ بات سن کر حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ مسکرا کر قبول کرتی ہیں، اور رجوع کے 1 سال کے بعد ہی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئی۔ اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا ہے کہ حضرت ابو عاص زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے ہیں اور ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے ٹھیک 1 سال کے بعد سیدنا ابو عاص رضی اللہ عنہا بھی انہی کے غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ محبت ہر دور میں قاتل ہی رہی ہے۔ پیارے والدین، ابھی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی کئی سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔
دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت اور احترام از حد ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حسن سلوک نے ابو عاص رضی اللہ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیے اور تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھنا۔ پیارے بھائیوں، اچھا داماد بننے کی کوشش کریں، اچھا شوہر بنیں، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کریں، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کریں تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دے سکے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عاص رضی اللہ عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ آپ کی محبت کے سائے کو بیوی بچوں کے لیے لمبا اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اسی طرح کے مزید دلچسپ اور حیرت انگیز اسلامی واقعات سننے کا شوق ہے تو ایسی ہی دلچسپ اور اصل زندگی کی سچی کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتی ہوں ایک اور نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔